بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے کچھ کاموں کے ثواب کا اور بری باتوں کے عذاب کا بیان، تاکہ نیکیوں سے لگاؤ ہو اور برائیوں سے گھن آ جاوے۔ بہشت زہر کا یہ حصہ ہے۔ مولانا نے جو سارے حدیثوں کو جمع کیا ہے، خاص کر کے ہماری ماں بہنوں کے لیے، عورتوں کے لیے، بچیوں کے لیے، کہ ہمارے بچے اس چیز کو سیکھے سمجھے، تاکہ ان کے آنے والے کل کو صحیح کر سکیں اور دنیا اور آخرت دونوں کو اپنی زندگی خوشی خوشی اس کے کامیاب کر سکیں۔ چلتے ہیں، پہلی نیت خالص رکھنا، اس کے تعلق سے ہم سنیں گے۔ ایک شخص نے پکار کر پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نیت کو خالص کرنا، یعنی نیت کو خالص رکھنا، کہ نیت خالص ہو، صرف اللہ ہی کے لیے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ جو کام کرے خدا کے واسطے کرے۔ دوسرا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سارے کام نیت کے ساتھ ہے۔ مطلب یہ کہ اچھی نیت ہو تو نیک کام پر ثواب ملتا ہے، ورنہ نہیں ملتا۔ سناوے اور دکھاوے کے واسطے کوئی کام کرنا، اس کے تعلق سے سنتے ہیں۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص سنانے کے واسطے کوئی کام کرے، اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کے عیب سنوائیں گے، اور جو شخص دکھلانے کے واسطے کوئی کام کرے، اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کے عیب دکھلائیں گے۔ اور فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا دکھلاوا بھی ایک طرح کا شرک ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرماویں، اس کے لیے کوشش کریں، فکر کریں، محنت کریں ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے، اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب زیادہ سے زیادہ دیں۔ یہ ویڈیو اس لیے بنا رہے ہیں تاکہ ہم دوسروں تک بھی پہنچاویں، اس کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، تاکہ یہ ویڈیو آتی رہیں اور آپ دوسروں تک پہنچاتے رہیں، تاکہ ہماری ماں بہنیں، عورتیں، ہمارے ایمان والی جتنی عورتیں ہیں اور دوسری بھی ہماری بہنیں جو غیر ایمان والے ہیں، اگر وہ بھی سنیں اور اس پر چلیں گے تو وہ بھی کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آسان کرے چلنا۔ چلیے آگے سنتے ہیں۔ قرآن و حدیث کے ایک حکم پر چلنا۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس وقت میری امت میں دین کا بگاڑ پڑ جاوے، اس وقت جو آدمی میرے طریقے کو تھامے رہے، اس کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا۔ اور فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں تم لوگوں میں ایسی چیز چھوڑے جاتا ہوں کہ اگر تم اس کو تھامے رہو گے تو کبھی نہ بھٹکو گے۔ ایک تو اللہ کی کتاب یعنی قرآن پاک، دوسرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یعنی حدیث شریف، جو ہم لوگ سن رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس کو پکڑنے کی توفیق عطا فرماوے۔ نیک کام کی راہ نکالنا یا بری بات کی بنیاد ڈالنا، اس کے تعلق سے حدیث سنتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص نیک راہ نکالے اور کچھ لوگ اس راہ پر چلیں تو اس شخص کو خود اس کا ثواب بھی ملے گا، اور جتنوں نے اس کی پیروی کی ہے ان سب کے برابر بھی اس کو ثواب ملے گا، اور ان کے ثواب میں بھی کمی نہ ہوگی۔ اور جو شخص بری راہ نکالے پھر اور لوگ اس راہ پر چلیں تو اس شخص کو خود اس کا بھی گناہ ہوگا، اور جتنے نے اس کی پیروی کی ہے ان سب کے برابر بھی اس کو گناہ ہوگا، اور ان کے گناہ میں بھی کمی نہ ہوگی۔ اللہ ہم سب کی بات فرمائے۔ سنتی ہیں ان کا فائدہ کیا ہے؟ جیسے کسی نے اپنی اولاد کی شادی میں رسمیں روک دیں، یا کسی بیوہ سے نکاح کر لیا اور اس کی دیکھا دیکھی اوروں نے بھی ہمت کی ہوئی، تو اس شروع کرنے والوں کو ہمیشہ ثواب ہوتا رہے گا۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ دین کا علم ڈھونڈنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کرنا چاہتے ہیں اس کو دین کی سمجھ دیتے ہیں، یعنی مسئلے مسائل کی تلاش اور شوق اس کو ہو جاتا ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس سے کوئی دین کی بات پوچھی جائے
اور وہ اس کو چھپا لے تو قیامت کے دن اس کو آگ کی لگام پہنا جائے گی۔ یہ اس کے لیے جو دین کی باتوں کو چھپائے اور صحیح بات نہ بتاوے۔ اگر تم سے کوئی مسئلہ پوچھا کرے اور تم کو خوب یاد ہو تو سستی اور انکار مت کیا کرو، اچھی طرح سمجھا دیا کرو۔ اور جان کر عمل نہ کرنا، اس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قدر علم ہوتا ہے وہ علم والے پر وبال ہوتا ہے، اس آدمی کے علاوہ اور جو اس کے مطابق کرے۔ دیکھو کبھی برادری کے خیال سے یا نفس کی پیروری سے مسئلے کے خلاف نہ کرنا۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پیشاب سے خوب احتیاط رکھا کرو کیونکہ اکثر قبر کا عذاب اسی سے ہوتا ہے۔ وضو اور غسل میں خوب خیال سے پانی پہنچانا، اس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جن حالتوں میں نفس کو ناگوار ہو ایسی حالت میں اچھی طرح وضو کرنے سے گناہ دھل جاتے ہیں۔ ناگواری کبھی سستی سے ہوتی ہے، کبھی سردی سے ہوتی ہے۔ مسواک کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، آئیے سنتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 2 رکعتیں مسواک کر کے پڑھنا ان 70 رکعتوں سے افضل ہے جو بے مسواک کیے پڑھی جائے۔ میرے دوستوں بزرگوں، ہم نے بہت ساری حدیثیں سنی ہیں، ان سب پر ہم کو عمل کرنے کا اللہ توفیق عطا فرماوے۔ وہ کب ہوگا؟ جب ہماری نیت خاص ہوگی اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی رہے گی تو ہم اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ لیکن ہم جب دوسروں کو پہنچانے کی نیت نہیں کریں گے تو ہمارے بھی ذہن سے یہ چیزیں اترتی جائے گی اور ہم اس پر عمل نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے گزارش ہے کہ سب سے کہ بھائی جو بھی ہم سنتے ہیں اس کو زیادہ سے زیادہ یاد رکھیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بتائیں تاکہ ہم کو یاد رکھنا بھی آسان ہو جاوے اور عمل کرنا بھی آسان ہو جاوے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ وضو میں اچھی طرح پانی نہ پہنچانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وضو کر چکے تھے مگر ایڑیاں کچھ سوکھی رہ گئی تھی تو آپ نے فرمایا بڑا عذاب ہے ایڑیوں کو دوزخ کا۔ انگوٹھی، چھلا، چوڑیاں، چھٹے اچھی طرح ہلا کر پانی پہنچایا کرو، اور جاڑوں میں اکثر پاؤں سخت ہو جاتے ہیں، خوب پانی سے تر کیا کرو، اور کچھ عورتیں منہ سامنے سے دھو لیتی ہے، کانوں تک نہیں دھوتی۔ ان سب باتوں کا خیال رکھیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عورتوں کے لیے سب سے اچھی مسجد ان کے گھروں کے اندر کا درجہ ہے۔ معلوم ہوا کہ مسجد میں عورتوں کا جانا اچھا نہیں، اس سے یہ بھی سمجھو کہ نماز کے برابر کوئی چیز نہیں۔ جب اس کے لیے گھر سے نکلنا اچھا نہیں سمجھا گیا تو فضول ملنے ملانے یا رسموں کو پورا کرنے کو گھر سے نکلنے کو کتنا برا سمجھا گیا ہے اور بتایا گیا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرماوے۔ آج ہم نماز کو چھوڑ کر دنیا کی ساری رسم رواج کے لیے ہم اپنے وقت کو چھوڑ کر، ہماری نمازوں کو چھوڑ کر، ہمارے دین کے کاموں کو چھوڑ کر ہم اس کو پورا کرنے جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرماوے۔ میرے بہنوں، اس کے لیے بھی کوشش کریں کہ اپنے آپ کو ایسے کاموں سے بچاویں اور دوسروں کو بھی بچانے کی فکر کریں۔ نماز کی پابندی کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، آئے سنتے ہیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 5 نماز کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے دروازے کے سامنے ایک گہری نہر بہتی ہو اور وہ اس میں 5 وقت نہایا کرے۔ مطلب یہ ہے کہ جیسے اس شخص کے بدن پر ذرا میل نہ رہے گا، اسی طرح جو شخص 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھے اس کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اللہ ہم سب کو قیامت کے دن اس حساب سے حفاظت فرماوے اور سب کو اس پر عمل کرنے کی اور 5 وقت نماز پڑھنے کی پابند کرا دے۔ لیکن یہ اس وقت ہوگا جب اللہ سے ہم مانگیں گے، توفیق مانگیں گے، ہدایت مانگیں گے، دعا کریں گے اور اپنے دل کو خالص اللہ کے واسطے رکھیں گے تو اللہ کی طرف سے ہدایت کے فیصلے ضرور ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ سے امید ہیں، اس لیے ہم دعا بھی کریں، دعا میں اس کو زیادہ سے زیادہ مانگیں کہ ہم کس طرح سے 5 وقت نماز ہم پڑھنے والے بن جاوے، ہمارے تعلق میں آنے والے سارے لوگ کیسے بن جاوے، ہماری اولادیں کیسی بن جاوے، ہمارے گھر کے سارے افراد کس طرح سے 5 وقت نماز بن جاوے۔ آئیے چلتے ہیں آگے۔ اول وقت نماز پڑھنے کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ
کہ اول وقت نماز پڑھنے میں اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہے۔ جب ہم نماز کی فکر کریں گے، نماز پر جم جائیں گے، تو اس میں کوشش سب سے پہلے یہ رہے گی کس چیز سے اللہ زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز کہ اللہ تعالیٰ اول وقت میں نماز پڑھنے کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں۔ بیویوں، تم کو جماعت میں جانا تو ہے نہیں، پھر کیوں دیر کیا کرتے ہیں؟ میرے بہنوں دوستوں، جتنا بھی ہو سکے جیسے ہم اذان سنیں یا اول وقت کا ہم کیلنڈر بھی اپنے گھر میں رکھیں، یا موبائل کے اندر بھی ساری چیزیں ہیں کہ اول وقت کو آسانی سے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ تو جیسے اول وقت ہو پہلے نماز پڑھ لیں میں، پھر سارا کام کرے، تاکہ ہم کو شیطان نماز سے نہ دور روک سکے اور ہم کو آسانی سے پڑھنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا کہ جب تم کو نماز کی جماعت میں تو نہیں جانا ہے تو پھر گھر میں کیوں نہیں آپ لوگ پڑھتے ہو؟ تو پڑھا کرے۔ اللہ ہم سب کو کہنے کے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ آئے چلتے ہیں نماز کو بری طرح پڑھنے کے تعلق سے اس کی بھی فکر دیکھ لیں میں کیا حال ہوتا ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص بے وقت نماز پڑھے اور وضو اچھی طرح نہ کرے اور جی لگا کر نہ پڑھے، تو رکوع و سجدہ اچھی طرح نہ کرے، تو وہ نماز کالی بے نور ہو کر رہ جاتی ہے اور یوں کہتی ہے کہ خدا تجھے برباد کرے جیسا تو نے مجھے برباد کیا، یہاں تک کہ جب اپنی پاس جگہ پر پہنچتی ہے جہاں اللہ کو منظور ہو تو پرانے کپڑے کی طرف لپیٹ کر اس نمازی کے منہ پر ماری جاتی ہے۔ ہاں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرماوے۔ نماز تو اسی واسطے پڑھتے ہیں کہ ثواب ہو، پھر اس طرح کیوں پڑھنا اور الٹا گناہ لینا؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرماوے اور صحیح طرح سے نماز پڑھنے کی ہم کو توفیق عطا فرماوے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ بلکہ توفیق فرماوے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ ہم اس کے ذریعے ہم اور بھی انشاءاللہ اللہ چاہا تو ہم زیادہ سے زیادہ حدیث آپ تک پہنچاتے رہیں گے، تاکہ آپ بھی جو ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سنیں، اللہ کے حکموں کو سنیں اور اپنے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کرے، ثواب بھی حاصل کرے اور اللہ تعالیٰ قیامت میں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرماوے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربی رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین۔